بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الروم کی 45 نمبر پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں سے اللہ پاک اپنی نشانیاں جو اللہ پاک کی ہیں وہ بیان فرماتا ہے اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو اس کی اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کی بات فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، یعنی کہ جب ہوا آتی ہے تو خوشخبری آ جاتی ہے کسان بندے کو، جو زمیندار ہیں، کہ ابھی بارش ہونے والی ہے۔ تو وہ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت میں سے، یعنی کہ بارش کے اس نزول سے اللہ کی رحمت برستی ہے تو زمین سے نباتات اگتی ہیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، ہماری سب مطلب اللہ پاک یہ ہمیں چکھاتا ہے مطلب اپنی رحمت کے، اور تاکہ چلائیں کشتیاں، یعنی کہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو بھی کشتی یا کچھ بھی چلتا ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل میں آ جاتا ہے اللہ کے خزانے جو اللہ پاک نے سمندروں میں رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح مطلب کھانے کی چیزیں جو زمین میں ہیں، اسی طرح اور بھی اللہ پاک کا فضل جو وہاں سے ملتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا جو پہلے سفر تھا وہ زیادہ تر کشتیوں پہ ہوتا تھا۔ تو یعنی کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم شکر کرو، یعنی کہ اللہ پاک تم سے کیا چاہتا ہے یہ دے کر کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے۔ شکر گزاری ایک عمل ہے جو انسان کو کرنا ہے، تو اس میں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے مالک کو اپنا مالک مانے اور خود کو اس کا غلام مانے اور اس کے حکموں کے تابع ہو جائے، یہ ہے اس کی شکر گزاری۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور البتہ بھیج چکے ہم آپ سے پہلے کئی رسولوں کو طرف ان کی قوموں کے۔ فَجَاءُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے بھی بہت ساری یعنی کہ لوگوں کی طرف رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، اور وہ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو انتقام لیا ہم نے ان سے جنہوں نے جرم کیا۔ تو ہوا یہی اللہ پاک کی سنت ہے۔ جو بھی مجرم کون ہوتا ہے؟ مجرم وہ ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ دنیا کے لحاظ میں مثال کے طور کے اوپر کہہ رہا ہوں، دنیا میں جو عدالت میں جاتا ہے ملزم کے حالت میں بعد میں مجرم کہلایا جاتا ہے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ جو ریاست کا حکم توڑ رہا ہو، جو مثال کے طور کے اوپر جمہوریت نے جو ایک قانون بنائے ہیں اس کے قانون کی اگر وہ نفی کر رہا ہے تو وہ اس کا مجرم ہو گیا۔ ابھی اس ملزم کو وہ کیا کرے گا؟ جج سزا دے گا، وہ پھر مجرم ہو جائے گا، سزا جا کر سزا کاٹے گا۔ تو ملزم کون ہوا؟ جو اس ریاست کا قانون توڑے۔ تو اسی طرح اللہ کی نظر میں مجرم کون ہوا؟ وہ جو اللہ کا بنایا ہوا قانون توڑے، جو حکم اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ دیے ہیں ان سے کوئی بھی جو بھی روگردانی کرے، جو بھی غفلت برتے، وہ مجرم ہے۔ تو اگر کوئی مجرم نہیں بننا چاہتا تو اللہ کا مجرم اگر کوئی نہیں بننا چاہتا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی فرما برداری کو مکمل اختیار کرے، ادروائز وہ گھٹیا ہے، وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں۔ تو فرمایا
اور بے شک حق ہے ہمارے اوپر مدد کرنا مومنین کی. مومنوں کی مدد اللہ پاک نے اپنے اوپر حق رکھ رکھا ہے. لیکن مومن وہ جو مومن کا حق ادا کرے، یہ نہیں خالی مومن، منہ سے کہنے والا نہیں، جو مکمل مومن ہے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء وَيَجْعَلُوهُ كِسَافًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. تو یہاں پھر اللہ پاک نے اپنی وہ رحمت گنوائی. اللہ پاک نے بنایا وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. یعنی کہ آپ دیکھیں کتنے ٹنوں کے حساب سے، کتنے لیٹروں کے حساب سے وہ ہاں اس میں مطلب وہ بارش میں وہ پانی ہوتے ہیں جو وہ بادل اٹھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کرتی ہے، اللہ ہی ان کو بھیجتا ہے. پھر وہ پھیلا دیتا ہے اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑیوں میں، یعنی کہ ٹکڑیوں میں اس طرح ہو جاتا ہے جیسے تھوڑا تھوڑا آ کر جڑ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی مطلب جس طرح آپ ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں جو لوگ، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں کس طرح مطلب وہ جب یہ سارے بادل اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کس طرح بیچ میں اس طرح پہاڑوں کی مانند نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑیاں جڑ رہی ہوتی ہیں ان کی. اور وہاں دیکھ لیں جہاز اس میں سے گزرتا ہے تو وہ جہاز جو ہوتا ہے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس پانی سے گزرتا ہے. تو اس کے اوپر پورا مطلب شیشہ وغیرہ بھی، اور اس کی باڈی کے اوپر جو ہے نا پانی، کتنا پانی آ جاتا ہے. لیکن وہیں وہ پرندے بھی ہوتے ہیں جو اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پرندے اس پانی سے مفید نہیں ہو سکتے. یعنی کہ پرندے وہاں سے پانی نہیں پی سکتے، وہ پرندوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، زمین میں پانی آئے گا تبھی پئیں گے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو فرمایا اور تو دیکھتا ہے بارش کو وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے، یعنی کہ اس کے بیچ میں سے آپ دیکھتے ہو کہ بارش نکل رہی ہوتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، تو وہ پہنچاتا ہے اسے جس کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے. إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اسی وقت وہ خوش بھی ہو جاتے. یعنی کہ یہ نارمل انسان کی کیفیت ہے، جب وہ اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے تو وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بے شک تھے وہ پہلے اس کے، یعنی کہ اس کے برسنے سے پہلے ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی کہ وہ برسائی جائے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ برسائی جائے ان پر، اس سے پہلے وہ مایوس تھے، نا امید تھے، یعنی کہ اس کو امید بھی نہیں تھی بارش برسے گی. تو یہ اللہ کی رحمت آ گئی. فانظر الی آثار رحمت اللہ، پس دیکھو طرف جو اللہ کے آثار ہیں رحمت کے، ان کی طرف دیکھو. کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ لوگ نا امید کس لیے تھے کہ ان کی زمین بنجر تھی، انہوں نے مطلب فصل کی ہوئی تھی، تو وہ فصل تو بیج چکے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اللہ کی بارش، اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ بارش کے انتظار میں تھے کہ کب آئے گی. تو اس سے پہلے وہ نا امید تھے کہ پتہ نہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جب فصل لوگ مطلب بیچتے ہیں تو وہ اکثریت کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہاں بھائی ہم بارش کا انتظار کر رہے ہیں. جب بارش تھوڑے دن نہیں آتی تو مایوس نہیں، بس کر کے تو اپنا فصل تو مر گئی. تو مطلب اس طرح کا وہ اپنے منہ سے الفاظ نکالنے شروع کر دیتے ہیں نا امیدی کے. تو یہ انسانی کیفیت ہے. تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ پہلے تو اس سے، یعنی کہ وہ کیا ہو رہے تھے، مایوس ہو رہے تھے. تو ان ذالک لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر، اور بے شک اسی طرح وہ زندہ کرے گا مردوں کو. جیسا مردہ زمین کو اللہ پاک نے زندہ کر دیا، اسی لیے اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں. اتنی بڑی زمین کو جو زندہ کر دے، تو ایک بندے کی، جو بندہ چونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہے، تو اس کی وہ زمین کتنی سی ہے. اللہ پاک اس کو بھی زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، اور بے شک وہی ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا
لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، یعنی کہ اور البتہ اگر بھیجے ہم ہوا کو، پھر وہ دیکھیں اس یعنی کہ اس کھیتی کو جو انہوں نے بنائی ہے، اس چیز کو کہ زرد پڑی ہوئی ہے، البتہ لگیں وہ بعد اس کے ناشکری کرنے، یعنی کہ اگر اللہ پاک ان کی کھیتی کو آباد ہو گئی تھی، کھیتی پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ پاک کوئی ان کی طرف ہوا بھیج دے، ایسی ہوا کہ اس کو بالکل چورا چورا کر دے، تو اس وقت وہ اس کو اس طرح ہو جس طرح یعنی کہ وہ ناشکری کر رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو یہ سارے واقعات تو اللہ پاک نے بیان کر دیے ان کے لیے جو سنتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہاں فرمایا پس بے شک آپ سنا سکتے ہیں، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ منہ موڑ جائیں، یعنی کہ پیٹھ پھیر کر چل دے۔ آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو دھیان رکھے آپ کی طرف۔ تو جو انسان، جیسا میں نے پیچھے بیان کیا کہ سب سے ناکارہ چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ مردہ ہے، ایک بندہ جو مر جاتا ہے، اگر وہ پریزیڈنٹ بھی ہے کسی ملک کا، اس کی مرنے کے بعد اس کا نام ہو جاتا ہے میت، مردہ، بیکار، اور ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ کتنا جلدی اس کو جا کر زمین میں گاڑ دے، یعنی کہ اس کی قبر بنا دے۔ تو کیونکہ وہ بندہ ابھی ناکار ہو چکا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں مردوں کو تشبیہ دی اس انسان کے ساتھ جو بظاہر زندہ ہے لیکن اللہ کی طرف دھیان نہیں کر رہا۔ تو ایسے بندے کو اللہ پاک نے مردہ اور بہروں کی طرح فرمایا۔ تو لہذا ساتھ ہی فرمایا وما انت بہاد العمی، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو۔ یہ وہ اندھا نہیں ہے جو آنکھ کا، یہ عقل کے اندھے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھے کو ان دلالتہم، اس کی گمراہی سے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، تو آپ سنا سکتے ہیں مگر اسے جو ایمان رکھتا ہے ہماری نشانیوں پر اور وہ ہے فرما بردار۔ یعنی کہ جو بندے اللہ کی بات سنتے ہیں ان کی اللہ پاک نے اس آیت میں پہچان فرما دی۔ آپ کس کو سنا سکتے ہیں؟ اس کو جو ایمان رکھتا ہے میری آیتوں کے اوپر، پورا اس کو یقین ہے، بڑی دھیان سے سنتا ہے اور مکمل فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ سنے گا نہیں تو فرما برداری کس طرح اختیار کرے گا؟ تو فرما برداری اختیار کے لیے لازم ہے، یعنی کہ فرما برداری اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ بات کو مکمل طور کے اوپر سمجھے اور اس کو سنے۔ تو فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، یعنی کہ اللہ پاک وہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزور۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی ماں جانتی ہے کتنی وہ کمزوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، کہ اس کو اٹھاتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے، یعنی کہ یہ اس سب سے زیادہ وہ جاننے والی وہ ماں ہو، تو یعنی کہ کتنی کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ بعد میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر میں نے تم کو بنا دیا، اس کمزوری کے بعد تم کو دی میں نے قوت، یعنی کہ بڑا کر دیا، تھوڑا جوان ہو گیا۔ یہاں تو یہ ذکر ہے، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ جب جوان ہو گیا تو تو تڑا پہ آ گیا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، یعنی کہ یہ اس کی کیفیت آ گئی۔ تھا وہ کچھ نہیں، تھوڑی سی بیماری آ جائے تو اس کو اٹھا نہیں جاتا اس سے، اتنی سی وہ چیز ہے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، ایک دانہ نکل آئے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے انسان، لیکن وہ قوت جب اس نے دی تو کئی ایسے لوگ ہیں جو تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر میں نے اس کے بعد، اس قوت کے بعد میں پھر کمزوری اور بڑھاپا دے دیا،
یعنی کہ پھر وہ واپس پلٹ آیا اسی بڑھاپے میں، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس سے چلا نہیں جاتا، اٹھ کر باتھ روم نہیں جایا جاتا، کوئی ہوتا ہے جو اٹھا کر اس کو لے کر جائے، پھر وہی بچے والی پوزیشن کے اوپر اللہ بندے کو لے آتا ہے، کئیوں کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے تو یہ سارا کچھ نظام بنایا تاکہ انسان کو دیکھے کہ وہ کہاں تک جا رہا ہے، وہ کتنا بھاگ سکتا ہے، اس کی دوڑ کو دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے پیدا کی۔ باقی اللہ کو تو پتا ہے وہ کیا کرنے والا ہے، صرف اس کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت بری ہے بات یہ کہ تم کہو وہ جو کرو نہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ حقیقت میں کہنا ہی وہی چاہیے جو کرے بندہ، یہ ہوتی ہے اصل ایمانداری۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ تو یعنی کہ جس دن قائم ہو جائے گی وہ گھڑی، وہ قیامت والی گھڑی جس دن قائم ہو جائے گی تو تقسیم ہو جائیں گے، یہ یعنی کہ مجرم جو ہوں گے وہ تقسیم ہو جائیں گے۔ قسمیں یہاں ایک دوسری بھی ہے کہ وہاں مطلب وہ حلف بھی دیں گے، تو یعنی کہ وہ حلفن بھی کہیں گے، یعنی قسم اٹھا کر بھی کہیں گے کہ نہیں ہم ٹھہرے تھے سوائے ایک گھڑی کے، یعنی کہ دنیا میں جو ہم رہے ہیں وہ صرف ایک گھڑی، تھوڑا سا ٹائم۔ جس طرح بندہ ایک سو کر اٹھتا ہے تو اس کے اپنا یعنی کہ وہ وقت اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح کتنا ٹائم سویا رہا۔ تو یہی پوزیشن وہاں ہوگی، جب اٹھیں گے تو کہیں گے بس یہی گھڑی کا مطلب ہم سوئے ہیں۔ اسی طرح تھے وہ یعنی کہ جھوٹ باندھتے، جس طرح یہاں آپ آج پھیر رہے ہیں نا، جھوٹ بول رہے ہیں اپنی طرف سے، اسی طرح پہلے بھی وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ جن کو علم دیا گیا تھا، والایمان، اور ایمان، یعنی کہ وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے، جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے، یعنی ایمان اور علم جن کو دیا گیا تھا وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ بے شک تحقیق یعنی کہ پکی بات ہے کہ ٹھہرے رہے تم اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی کہ جس طرح اللہ کی کتاب میں وارد ہے، تم ٹھہرے رہے دوبارہ اٹھنے کے دن تک، یعنی کہ قیامت کے دن تک تم ٹھہرے رہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ ہے وہ دن دوبارہ اٹھنے کا، یعنی کہ قیامت والا دن ہے یہ، لیکن تم تھے نہ مانتے، تم اس کو یعنی کہ ماننے والے نہیں تھے۔ یہ وہ دن ہے، یہی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو اس دن نہ نفع دے گی جنہوں نے ظلم کیا، معذرت ان کی، وہاں جا کر کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم بٹکے رہے، ہم بیوقوف تھے، ہم پاگل تھے، یہ سب کچھ کہیں گے۔ وہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ جائیں گے وہاں جہاں وہ فرشتے ان کو مطلب آگ میں ڈالیں گے، تو اس وقت وہ دروگا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت والا نہیں آیا تھا؟ وہ بولیں گے ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے ان کو نہیں مانا، اور ہم تھے ہی بیوقوف۔ یہ خود وہ اعتراف کریں گے۔ تو خیر یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ وہ جب تو اس دن جب پھونک مار دی جائے گی اس میں سور میں، تو وہ ظالم جو ہے معذرت کریں گے، اور نہ ہم ان کی توبہ کی طرف کیا جائیں گے، یعنی کہ نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی اس دن، یعنی ان کی معذرت کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ پاک نے فرمایا اور میں بیان کر چکا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال،
ان جئتهم بآیات لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر قسم کی مثال تو اس میں آ گئی، یعنی کہ اس میں دیکھیں نا، قرآن میں وہ بات بھی ہے جو پہلے ہوئی، وہ بات بھی ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں چلی جا رہی تھی، وہ بھی ہے جو آج کے دور میں چلی جا رہی ہے، وہ بھی ہے جو پیشن گوئی ہیں جو قیامت والے دن ہوں گی، وہ بھی ہے جو عذاب جب پڑ جائیں گے، عذاب میں آگ میں کیا کہیں گے، اور جنت والے جنت میں کیا کہیں گے، وہ بھی ذکر قرآن میں. تو اس میں اللہ پاک نے ہر طرح کی مثال کو بیان فرما دیا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ان کے پاس یعنی کہ لائیں اگر آپ کوئی بھی نشانی، کوئی صحیح یعنی کہ کوئی معجزہ بھی اگر آپ ان کے پاس لے آئیں، تو ان کی اللہ پاک نے کیفیت اصل بتا دی یہاں کہ البتہ ضرور کہہ دیں کہ وہ جنہوں نے انکار کیا ہے کہ تم تو باطل پرست ہو، تم تو اپنی طرف سے بنا لائے ہو، یہ جھوٹ ہو، یہ جھوٹ ہے. اگر صحیح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، مردے کو انہوں نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا، تو یہ ساری چیز کیا تھی؟ یہ اللہ کا حکم تھا جس کے اوپر انہوں نے سر خم کیا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو کافر تھے وہ کیا کہتے تھے کہ تم تو کیا ہو، تم جھوٹے ہو. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے. وہ اپنی بڑائی نہ سمجھے اس میں، اللہ پاک نے ان کو چاہا ہی نہیں اپنے لیے، اللہ پاک نے ان کو ہدایت ہی نہیں دی اپنے لیے، ان کو گمراہ کا گمراہ، جانور کا جانور چھوڑ دیا. تو یہ بات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی کہ بلکہ اللہ ہے جو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے جو نہیں علم رکھتے، یعنی کہ جو علم نہیں رکھتے، جو غور نہیں کرتے، جو اس کی طرف نہیں آتے. اللہ پاک اسی طرح اللہ پاک ان کے دلوں، دنیا میں ہی بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو اپنی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کریں کیا، کیونکہ وہ حق سے منہ پھیر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہاں آج ہمارا اختتام ہو رہا ہے انشاءاللہ 59 نمبر آیت پر، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. السلام علیکم. تو آگے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یقینون. بس آپ صبر کیجئے، بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے، یعنی کہ وہ قیامت حق ہے اور وہ ہو کر رہے گی، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. یعنی کہ آپ بالکل ایسا نہیں محسوس ہو کہ آپ ہلکے پڑ گئے ہیں، آپ اپنی جگہ ثابت قدم رہیے اور صبر کی راہ اختیار رہیے. تو بس یہاں آج ہمارا اختتام یہ سورہ روم کی آخری آیت پر ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.